اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم سورہ آل عمران کا ترجمہ کر رہے ہیں اور آیت نمبر 195 سے ہم شروع کریں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، سو ان کے پروردگار نے ان کی یہ دعا اس طرح قبول فرمائی کہ مرد ہو یا عورت، میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا کوئی عمل ضائع نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، جو بھی جس طرح کا عمل کرے گا اللہ تعالیٰ فرمائے اس کے عمل کو ضائع نہیں کیا جائے گا۔ اسی لیے جب خیر و خیرات نکالی جائے اللہ کے نام پر نکالی جائے کہ آپ کو ملے اس کا ثواب، اجر ملے، ورنہ آپ اگر اللہ کے نام پہ نہیں نکالیں گے، کبھی حسین کے نام پہ نکالیں گے، کبھی حسن کے نام پہ نکالیں گے، کبھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ نکالیں گے، کبھی پیر کسی کے نام پہ نکالیں گے، کسی کو دستگیر مانا ہوا ہے تو اسی کے نام پہ نکالیں گے، تو یہ پھر ان کی طرف چلا جائے گا اور وہ ثواب دینے کے اہل ہیں نہیں، چاہے کوئی کتنا بھی بڑا ہے دنیا کی نظر میں۔ رسولوں کا کام تھا پیغام پہنچانا، آگے والوں کو سمجھانا، یہ نہیں کہ اپنے پیچھے لگانا، وہ اللہ کے پیچھے لگاتے تھے۔ تو ثواب بھی اللہ ہی دے گا۔ اگر آپ کو ثواب کی نیت ہے اور ثواب چاہیے تو اللہ کی نیت کریں، اللہ کی طرف سے کسی کا خیر و خیرات نکالیں، صدقہ نکالیں، اپنا اللہ کو رکھ کے اپنے سامنے کسی کی مدد کریں، اس سے یہ نہ چاہیں کہ اس کا بدلہ وہ دے گا، اللہ بدلہ دے گا، یہ پھر آپ کو اس کا بدلہ ملے گا، ورنہ آپ اپنا یہاں نقصان یہاں تو کر رہے ہیں پیسوں کا، آگے آپ کے ہاتھ میں ٹھینگا آئے گا اس قرآن کی روح پہ۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن فرما رہا ہے۔ اگر یہ آپ قرآن کو نہیں مان رہے ہیں تو پھر آپ مسلمان بھی پھر نہیں ہیں، اگر آپ قرآن کو نہیں مانتے۔ لہٰذا قرآن یہی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے پھر ان کی یہ دعا کو اس طرح قبول فرمایا ہے کہ مرد ہو یا عورت، تم میں سے کوئی بھی عمل کرنے والا ہو، میں اس کے عمل کو ضائع نہیں کریں گا۔ عمل وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی نیت رکھ کے آپ عمل کریں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تم سب آپس میں ایک ہی ہو، یعنی مسلمان کا یہ سارا ایک ہے۔ لہذا جنہوں نے ہجرت کی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ جنہوں نے مکے سے ہجرت کر کے مدینے پہنچ گئے تھے، یا آج بھی اگر کوئی لوگ جس کو مسلمانی کی وجہ سے کوئی لوگ تنگ کر رہے ہوتے ہیں، جہاں وہ رہنے کے لیے سمجھ رہا ہے کہ یہ میری جگہ ٹھیک نہیں ہے، یہاں جو بھی رشتہ دار ہے یا جو لوگ ہیں وہ میرے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، مجھے مسلمانی پر قائم رہنے نہیں دے رہے، تو اگر آپ ادھر سے ہجرت کر رہے ہیں، آپ یہ وہ جگہ چھوڑ کے کسی اور طرف آپ جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر بھی ثواب دے گا۔ جو ہجرت کی اور جو اپنے گھروں سے نکالے گئے ہیں، کچھ کو لوگ کیا کرتے ہیں، خود نکالتے ہیں کہ یہاں سے چھوڑ کے چلا جا، اس کو اتنا تنگ کرتے ہیں کہ وہ نکلنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ خود نکلتے ہیں، کچھ لوگوں کو نکالا جاتا ہے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے نکالا تھا کہ نکلو یہاں سے ورنہ میں تمہیں مار دوں گا۔ یا اصحاب کہف میں جو لوگ تھے جو جا کر غار میں سوئے تھے، وہ نکلے تھے ان لوگوں کی تنگ ہونے کی وجہ سے، کہ انہوں نے کہا تھا کہ یا رہوگے تو ہمارے دین پر رہو جس طرح ہم چاہ رہے ہیں، ورنہ ہم آپ کو مار لیں گے، تو وہ نکل گئے تھے اپنی جان بچا کر۔ تو یہ چیز آ جاتی ہے۔ اور آپ جو کہہ رہے ہو نا کہ اکثریت لوگ ہی گمراہ ہوتے ہیں، اکثریت کے گھمنڈ پہ آپ مت رہیں، اس بات پر قرآن شاہد ہے کہ اکثریت ہی جہنمی ہے، اکثریت کا گھمنڈ مت کریں۔
آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور میری راہ میں ستائے گئے. اللہ کی راہ کون سی ہوتی ہے؟ یہی مسلمانی والی راہ. مسلمانی والی راہ اختیار کریں گے، لازمی ہے کہ اس نے نیاز بھی نہیں کھانا، لازمی نہ اس نے کرنا ہے، لازمی ہے نہ اس نے میلاد کھانا ہے نہ میلاد کرنا ہے، اللہ کے احکاموں کو اس نے دیکھنا ہے، حرام حلال کا فرق وہ قرآن کو رکھ کے کرے گا تو اس پر لوگ اس کے پر انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ یہ کیوں کر رہا ہے ایسے. ویسے تو لوگ انگلیاں نہیں اٹھاتے، جو مرضی کرے، چوری کرے تو کچھ نہیں ہے. اگر وہ ایمان کی راہ پہ چلتا ہے تو وہ شیطان باقی لوگوں کے پیچھے بھی لگ جاتا ہے کہ یہ گھر کیوں بچ رہا ہے، بھائی اس کے بھی پیچھے لگو. بھائی نہیں کھا رہا تو آپ لوگوں کے پیٹ میں جا رہا ہے کیا؟ کیوں تکلیف ہو رہی ہے آپ لوگوں کو؟ تو ان لوگوں کو پھر وہ لوگ ستاتے بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے جو میری راہ میں پھر ستائے گئے، لڑے گئے، مارے گئے ہیں. کچھ لوگ لڑتے ہیں اور کچھ لوگوں کو پھر وہ مار بھی دیتے ہیں. مثلا وہ کچھ کرتے نہیں ہیں بیچارے، لیکن پھر بھی ان کو لوگ مارتے ہیں. اور پہلے لوگ اس طرح مارتے تھے ان کو. ان کے گناہ میں ان سے دور کر دوں گا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے پھر جو گناہ ہو گئے ہوں گے ان سے، ان ستانے کی وجہ سے، ان ہجرت کی وجہ سے، ان کاموں کی وجہ سے جو وہ میری راہ میں کر رہے تھے، ان سے جو بھی گناہ سرزد ہو گئے ہوں گے ان سے وہ ان کے بدلے میں گناہ ختم کر دوں گا. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب فرقان مجید میں فرما دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی بات پر شک کرنے والا مسلمان نہیں ہے. لہذا آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کو ضرور ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. یہ اللہ کے ہاں ان کی جزا ہے. جزا یعنی بدلہ ہے. وہ بدلہ ہے جو انہوں نے مسلمانی کا کلمہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لا کر اللہ کے رسول کی بات کو وقت دے کر اس پر چلنے کی کوشش کی ہوئی ہے. اور اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں اور بہترین جزا تو اللہ ہی کے پاس ہے. یعنی آپ کو جو بدلہ دے گا نا بہترین، وہ اللہ ہی دے سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا. یہ خود اللہ ہی فرما رہے ہیں کہ میرے علاوہ کوئی بدلہ دے ہی نہیں سکتا. تو آپ بدلہ کسی سے کیا مانگ رہے ہیں؟ پھر کسی کی آپ میلاد کر کے اس سے کیا مانگ رہے ہیں؟ وہ نہیں دے سکتا. اگر وہ دے سکتا ہوتا تو قرآن فرما رہا ہوتا کہ میرے رسول بھی یہ دیتے ہیں. نہیں دے سکتے. آپ قرآن کو مانو یا وہ پشت بہ پشت جو کام آپ کے چلے آ رہے ہیں ان کو مانو. پھر اللہ کی مانو گے تو ادھر جزا بھی ملے گی آپ کو، ان کی مانو گے تو پھر آپ کو دوزخ میں ہی ڈالا جائے گا، انہی کے ساتھ پھر رہتے پھرتے رہنا. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس ملک کے شہروں میں منکروں کی یہ چلت پھرت تمہیں کسی مغالطے میں نہ ڈالے اے پیغمبر. یہ تھوڑا سا لطف ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. یعنی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ یہ جو منکر لوگ، کافر لوگ شہر میں گھوم پھر رہے ہیں، ان کو پیسہ بھی ہے، تو یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ یہ کوئی اللہ تعالیٰ ان کو دے کے نہ کوئی راضی ہے. یہ تھوڑا سا لطف ہے، مزہ ہے، کیونکہ دنیا کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے خود بتایا کہ یہ متاع غرور ہے، یعنی بڑا پن ہونے کی نشانی ہے. اسی وجہ سے دیکھیں جس کے پاس مال و متاع ہوتا ہے نا، وہ غرور میں مبتلا ہوتا ہے کہ دیکھو میرے پاس کتنا پیسہ ہے، میرے پاس گاڑیاں ہیں، میرے پاس نوکر ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی بتا رہے ہیں کہ یہ دنیا کا متاع غرور ہے، یہ دنیا کا غرور ہے، دنیا کا بڑا پن ہے. قیامت میں اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ یہ جو کافر لوگ ہیں ان کو اگر اتنا کچھ ملا ہوا ہے تو یہ آپ اس مغالطے میں نہ رہیں، آپ کی ذہنیت اس بات پر نہ جائے کہ یہ ان کو اتنا سامان یا دنیاوی دولت جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے کیوں دی ہے.
یہ صرف دنیاوی لطف اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہوا ہے کہ کیونکہ یہ کام ان لوگوں کے اسی طرح دنیا کے حساب سے ہیں تو دنیا کا لطف ان کو ملنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نا کہ میری طریقت چینج نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی طریقت چینج نہیں ہوتی۔ اگر آپ پورا دن دنیا کے پیچھے لگے رہو گے تو آپ کو دنیا ہی ملنی ہے، لیکن آگے جب آپ اللہ تعالیٰ کے نام پر نہیں دو گے، اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا احکاموں کو نہیں مانو گے، لازمی دنیا کے اپنے کام صرف کرنے ہیں، تو آپ کے آگے حساب کتاب تو کچھ بننا ہے نہیں، تو آپ کو لازماً پھر وہ عمل کے حساب سے جہنم ہی ملنی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اسی حساب سے بتایا ہے پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، کیونکہ یہ جو کام متاع غرور کے لیے کر رہے ہیں، دنیاوی زندگی کے لیے کر رہے ہیں، تو ان کا ٹھکانہ آگے جہنم ہے، اور کیا ہی بری جگہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائے یہ بہت ہی بری جگہ ہے یہ دوزخ، جب اس میں لوگ ڈالے جائیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ یہ دوزخ ہے کیا چیز۔ لہٰذا ناظرین، ہمیں قرآن مجید کو، جو لوگ مسلمان ہیں نا، تو مسلمان لازمی ہیں کہ اپنی جو کلام پاک ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے، جو ہمارے پاس موجود ہے، خود کو مسلمان شو کر رہے ہیں تو اس کو ہم وقت بھی دیں گے، تو اس پر چلیں، اس پر چلنے کی ہر مسلمان کو توفیق عطا فرمائے تو ان کی آخرت بھی اچھی بنے۔ جزاک اللہ۔